میلاد کا موسم سہانا ہے، مرحبا آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، مرحبا 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے، 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل پہ آپ نشریات دیکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500واں جشن ولادت کی دھوم دھام ہے، اور الحمدللہ ربیع الشریف تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے، لیکن عاشقان رسول جوش میں ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز پہ تیاریاں کر رہا ہے۔ مدنی چینل پہ بھی کچھ پروگرام اسی سینیریو میں ہو رہے ہیں، اور ہمارا جو پروگرام ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت، الحمدللہ اس کی یہ کڑی ہے، اور آج چوتھا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن ولادت کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ۔ بچے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ننھے منھے، اور انشاءاللہ بزرگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مختلف سیگمنٹس ہیں، اللہ نے چاہا تو تفسیر قرآن بھی سنیں گے، آیت قرآن کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ریاض الصالحین، بڑی مشہور کتاب ہے حدیث پاک کی، اس کے کسی چیپٹر کی 15ویں حدیث انشاءاللہ سنیں گے، اور اس کی تشریح بھی سنیں گے۔ بچوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مقابلہ بھی ہوگا، بزرگوں سے اقوال بھی سنیں گے۔ لیکن پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت، اور پھر بڑھیں گے انشاءاللہ آیت کریمہ اور اس کی تفسیر کی طرف۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کوشش کریں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک کو اپنی عادت بنا لیں، آج سے شروعات کر دیں، اور کم از کم 313 مرتبہ، کم از کم 313 مرتبہ، بلکہ 1500واں جشن ولادت ہے تو 315 دفعہ کر لیں، اور اس سے میں بڑھائیں تو کیا ہی بات ہے کہ روزانہ اتنی تعداد میں مجھے درود پاک پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت نے 1500 کا عدد دیا ہے کہ روزانہ 1500 بار درود پاک پڑھیں تو ولی کامل کے ارشاد پہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اور برکتیں ملیں گی۔ بڑھتے ہیں آیت کریمہ کی طرف۔ قرآن کریم کی کسی بھی صورت کی ہم 15ویں آیت لیتے ہیں، اس کی ترجمہ بھی سنتے ہیں، تلاوت بھی سنتے ہیں، اور تفسیر بھی سنتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں پیکیج کی طرف۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، اور دونوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا۔ ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو قضاء اور سیاست کا علم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو چوپایوں اور پرندوں کی بولی کا علم دیا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے ہمیں نبوت و ملک عطا فرما کر جن و انس اور شیاطین کو ہمارے لیے مسخر کر کے اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر ہمیں فضیلت بخشی۔ علم والوں کو شکر کرنے کی ترغیب۔ اس آیت میں اہل علم کے لیے ترغیب ہے کہ اللہ پاک نے اپنے فضل سے انہیں جو علم عطا کیا اس پر وہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور عاجزی و انکساری کا اظہار کریں، اور یہ ذہن بنائیں کہ اگرچہ انہیں کثیر لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے لیکن بہت سے بندوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے کہ ہر علم والے کے اوپر بڑا علم والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عاجزی فرماتے ہوئے کہتے تھے سب لوگ عمر فاروق سے زیادہ فقیہ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ کوشش کریں، مختلف طریقے ہیں علم دین حاصل کرنے کے، اور مدنی چینل جو ہے یہ بھی علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ مدنی چینل پہ جتنے پروگرام آتے ہیں اس میں اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں، دین اسلام کی تعلیمات ہوتی ہیں، انداز مختلف ہوتے ہیں، فارمیٹ مختلف ہوتے ہیں، لیکن مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اس نیت سے بھی مدنی چینل دیکھا جائے کہ انشاءاللہ علم دین سیکھوں گا۔ میرے ساتھ بچے بھی ہیں، اور بچے جو ہیں ہمارا
معمار ہیں، بچوں سے بھی سیکھنا چاہیے انشاءاللہ۔ ایک ہمارا فارمیٹ ہے، بڑھیں گے اپنے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے بچوں کی طرف، ان کا آپس میں مقابلہ ہے، کیا مقابلہ ہے، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اسحاق رضا اتاری۔ اسحاق رضا اتاری صاحب ہیں، یہ ہمارے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد علی رضا۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تیار ہیں؟ جی۔ جناب اسحاق صاحب اور علی رضا صاحب ہمارے جو ہیں انشاءاللہ یہ ان کا آپس میں مقابلہ ہوگا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے سوالات کریں گے اور انشاءاللہ ایک دوسرے کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اسحاق بھائی کی طرف سے۔ جی اسحاق بھائی۔ میں سوال کروں؟ جی آپ سوال کریں۔ تو میرا سب سے پہلا سوال ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانت اور سچائی کی وجہ سے لوگوں میں کس لقب سے مشہور تھے؟ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امانت داری اور سچائی کی وجہ سے امین و صادق کے لقب سے مشہور تھے۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ واہ، آپ بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں بھائی۔ جی دوسرا سوال آپ کا۔ اچھا، پہلا سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس وقت ہوئی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صبح و صادق کے وقت ہوئی۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن ہجرت کے سفر کا آغاز فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن ہجرت کے سفر کا آغاز فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے ابتدائی سال کس نیک خاتون کے پاس گزارے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی سال بھی حلیمہ سعدیہ کے پاس گزارے۔ سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں، یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ نوش فرمایا ہے، اور یہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں تشریف لائی۔ جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جمعہ کہاں پڑھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جمعہ قبیلہ بنو سالم میں پڑھی۔ جب بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ سبحان اور بی بی اللہ۔ آمنہ کون ہے؟ بی بی آمنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اماں جان ہے۔ جی، امی جان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان ہیں، اور ان پر ساری کائنات کی امی جانیں قربان ہیں۔ جی جناب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ہجری میں حجۃ الوداع فرمایا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں حجۃ الوداع فرمایا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری نواسی حضرت امامہ رضی اللہ عنہا کو کس چیز سے بنا ہوا ہار پہنایا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری نواسی حضرت امامہ رضی اللہ عنہا کو سونے سے بنا ہوا ہار پہنایا تھا۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست۔ نواسیاں سب کو پیاری ہوتی ہیں، ہے نا؟ جی۔ اور پھر نانا کون ہو؟ سبحان اللہ۔ ختم نبوت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے۔ جی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام بتائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک منٹ بھائی، سبحان صحیح جواب دیا جی؟ جواب صحیح ہے؟ چلیں جی، تصدیق ہو گئی۔ چلیں اگلا سوال۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی خوشبو استعمال فرماتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشک و عنبر استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ امت کی تعلیم کے لیے، نہیں تو ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تو ایسی تھی کہ جہاں سے آپ گزر جاتے تھے وہ راہیں مہک جایا کرتی تھی، اور پسینہ مبارکہ کی خوشبو دلہنوں کے لیے، یعنی شادی ہوتی تھی کسی گھر میں تو وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پسینہ جو ہے بوتل میں بھر کے لے آتے تھے، وہ لگاتے تھے تو مہک جایا کرتے سبحان تھے۔ اللہ۔ سوالات پورے ہوئے؟ جی۔ واہ، سوالات ہمارے پورے ہوئے۔ پہلے ہم شامل کرتے ہیں ایک بچوں کا سیگمنٹ، اور جناب علی بچے آئیں گے، ہمارے پاس بچے بچیاں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آ جائیں جی۔ کون آئے گا؟ اچھا، بس یہ ہاتھ کھڑا کرنے والوں میں سب سے چھوٹی لگے۔ آ جائیں آپ، آ جائیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ فاطمہ اتاریہ۔ فاطمہ اتاریہ نام ہے آپ کا۔ چلیں، اچھا یہ بتائیں کہ ایک نام نکالیں گی آپ، اور پھر جو ہے نا اس کے معنی بھی نکالیں گی۔ نکال لیں گی؟ چلیں نکالیں، معنی ادھر سے نکالیں۔ سوچ کے نکالیں بھائی اس کا، بھائی کچھ گائیڈ کیا جا سکتا ہے ان کو۔ یہ والا نکالیں گے، اور غلط ہو گیا تو
اچھا میں چانس دوں آپ کو, یہ والا نکالیں گے یا یہ والا نکالیں گے؟ یہ والا نکالیں گے. چلیں جی, اب ان کو دو کی چوائس دی تھی, انہوں نے ایک نکالا ہے, مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے ہی ہے. بہرحال آ جائیں جی, نام نکالا ہے انہوں نے. آ جائیں جی فاطمہ تاریہ صاحبہ, فاطمہ تاریہ آ گئی ہیں جی. فاطمہ تاریہ نے نکالا ہے رشید, نام ہے رشید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہے یہ. اور میرے پاس جو چت پہ اس کا معنی لکھا ہوا ہے وہ ہے استقامت والے. واہ سبحان اللہ, تشریف رکھیے آپ. اچھا جی, اب اچھا بھائی دیکھیں تھوڑا سا جو ہے نا برابر, ابھی آپ آ جائیں, آ جائیں جلدی سے آ جائیں. کیا نام ہے؟ عبد الباری. عبد الباری. چلیں جی عبد الباری, سمجھ گئے نا سسٹم آپ. چلیں پہلے نام نکالنا ہے پھر معنی نکالیں گے. شافن نکالا ہے آپ نے, شافن. واہ بھائی واہ, عبد الباری زبردست. عبد الباری نے بالکل درست نام نکالا ہے. نام تو درست تھا ہی, معنی کی پرچی بھی درست نکالی ہے, شفا دینے والے. شافن شفا دینے والے. ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری اور باطنی امراض سے شفا دینے والے ہیں. چلیں جی, اور ان کو بلا لیں, ان کو آ جائیں جلدی سے آ جائیں. جی پرچم یہاں رکھ دیں آپ, نکالیں جی. اچھا جی, پہلے انہوں نے نکالا ہے نام. میرا خیال ہے ان کو فوکس کر لیں آپ, پن وہیں چھوڑ دیں, یہاں رکھ دیں, کوئی ایشو نہیں ہے. نام آپ ہمیں دے دیں. ہادن, نام نکالا ہے ہادن, اور جواب دیا ہے معنی نکالیں ہدایت دینے والے. یہ بھی بالکل درست ہے. آ جائیں بھائی, آپ آ جائیں. اچھا جی, جلدی کرنا ہے, ہمارے پاس وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, اور جو ہے نا سیگمنٹ بھی آپ کے زیادہ ہیں. بزرگ بھی انشاءاللہ اقوال سنانے کے لیے تشریف فرمائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ذوالقرنین. ذوالقرنین بھائی, آپ نے نام نکالا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے نذیر, اور اس کے معنی ہیں ڈر سنانے والے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف, دین کی طرف, آخرت کی طرف بلاتے تھے, خوشخبریاں دے کے اور ڈر سنا کے. چلیں جی آپ آ جائیں. اچھا آپ بیٹھے نا آرام سے, بلاتے ہیں نا بھائی, ان کو بھی بلاتے ہیں, آپ کو بلاتے ہیں بھی. آپ نے تو اپنا نام نہیں بتایا, اپنا نام تو بتائیں. حلیمہ سعدیہ. واہ بھائی واہ, حلیمہ سعدیہ نکال رہی ہیں. واہ, کیا نام ہے؟ نہیں, یہ کیا نام نکالا آپ نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس کا نام ہے بھائی محمد؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. واہ, بالکل درست انہوں نے اس کا ترجمہ بھی نکالا, مانا جس کی تعریف کی جائے. چلیں جی آپ آ جائیں, جلدی سے آ جائیں, آپ آ جائیں. چلیں ایک آ جائیں. نام کیا ہے؟ عبد الہادی. عبد الہادی. واہ بھائی واہ. عبد الہادی کیا نام نکالا آپ نے؟ نام آیا داعن. داعن, داعن کا مطلب کیا ہے؟ بلانے والے. داعن کا مطلب کیا ہے؟ بلانے والے. اور انہوں نے بھی درست نام نکالا ہے. 6 بچے اس وقت آ چکے ہیں, 6 نام نکل چکے ہیں. چلیں جی ان کو بلا لیں, پہلے نہیں ان کو بلا لیں ذرا. آ جائیں جی, آ جائیں. ہاں انہوں نے نہیں نکالا تھا نا, پرچی نہیں نکالی نا. کیا نام ہے آپ کا؟ نور الہدا. نور الہدا. واہ, چلیں نام نکالیں پہلے ادھر سے. نام نکالا انہوں نے محمود. صحیح ہے, دیکھیں کیسا ہے, کون سا رنگ ہے اس کا؟ گرین. اب نکالیں ادھر سے سلپ. واہ بھائی واہ, صحیح. محمود قابل تعریف, درست ہو گیا. واہ جی واہ, صحیح ہے جی. اب آ جائیں ایک یہاں سے. چلیں جی آپ آ جائیں. نام تو بتا دیں اپنا. سفیان. سفیان نام ہے. چلیں نکالیں. آپ نے نکالا, کیا نام نکالا ہے جی؟ بشیر نام نکالا ہے انہوں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام کیا ہے؟ بشیر. کیا نام ہے؟ بشیر. جی معنی بھی نکال لیا آپ نے. کیا نام نکالے جی؟ خوشخبری دینے والے. ان کو دے دیں, ان کو. آ جائیں بھائی, آ جائیں. ان کے بعد آپ آئیں گے. چلیں طے ہو گیا, آپ آئیں گے. ان کے بعد نام تو بتا دیں, بہت جلدی ہے.
आसिया तारिया। आसिया तारिया, चलें आसिया बाजी पहले नाम। मशहूद ये निकाल दिए, ठीक है जी, ये आ गया आपकी तरफ से। और अब मायने, मशहूद के मायने निकालें। इधर देखें 1 2 3, कौन सी पर्ची निकालेंगे? टाइम कम है आसिया बाजी, जल्दी से ये वाली। चले, अब ये मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इनकी तैयारी किस तरह हुई है, लेकिन मशहूद नाम निकाला है इन्होंने और बिल्कुल दुरुस्त निकाला है, और इसका माना है गवाही देने वाले, ये भी दुरुस्त है। अच्छा भाई, अब यहाँ से आप रह गए, चल नहीं रह कौन गया? कोई भी नहीं रहा, सब होगा। चलें फिर यहाँ से इनको ले लेते हैं फिर आपको, ठीक है? 2 पर एक ही नाम रह गया। चलें, अच्छा जी, नाम निकाला है इन्होंने आकिब, और इसके माना निकले हैं सबसे आखिर में आने वाले। अब जनाब एक हमारे पास रह गई हैं बच्ची, और ये निकालेंगी नाम। स्लिप भी एक ही रह गई है, चले आ जाए, चले निकालें। नाम आया है जी फातिह, और इसका माना निकला है कामयाबी हासिल करने वाले। चलें जी, ये इतने सारे हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नाम भी आ गए, और उनके माना भी हमने समझ लिए इंशाअल्लाह। चलें नारे लगाएंगे इंशाअल्लाह। मैं एक जुमला कहूँगा, आप सबने नारे बनाने, सही है? पहले लेकिन जिसके हाथ में माइक होगा वो। अच्छा चलें नारे लगाएं। क्या नारा लगाएंगे? लगाएं। जश्न विलादत मनाना है ना, 1500वां जश्न विलादत मनाएं। 1500वां जश्न विलादत मनाएं। हाँ तो न पूरा तो करें जुमला। चलें आप करें। इनको दे माइक, इनको दें, जल्दी से दे माइक दें। ठीक है जी, चलें। मुसीबतों में सब्र करने वाले बन जाएं, 1500वां जश्न विलादत मनाएं। वाह जी वाह। चलें, और कौन? एक मिनट अभी इधर से। नेकों की सोबत अपनाएं और जश्न विलादत मनाएं। चलें जी, इधर से कौन जी? सैयदा। कानों से बुराइयां सुनने से बचें, 1500वां जश्न विलादत मनाएं। जी हाँ, कानों से भी बुराइयां सुनी जाती हैं, इससे भी बचना है और इंशाअल्लाह जश्न विलादत मनाना है। जी आप सुनाएं जी। बड़ों के साथ अदब से पेश आए, 1500वां जश्न विलादत। भाई आप सबने नारा लगाना ही क्या, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सबने मिलके लगाना है ना। चलें आप बताएं जी। गाने बाजे सुनने से बचें, 1500वां जश्न विलादत मनाएं। इंशाअल्लाह जी। खाना खाते वक्त दुआ, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाए। सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएं, 1500वां जश्न विलादत मनाएं। ये आपने खुद से ही जुमला बना लिया है ना, ऐसा हुआ है? चलें सही है जी, आप बनाएं। ये इधर। भाई बहनों को दीन की बातें सिखाएं, जश्न 1500 जश्न विलादत मनाएं। अच्छा नारे नहीं है सिर्फ, इन पे अमल करना है इंशाअल्लाह, हम सब ने मिलके करना है ना। भाई मदनी चैनल के नाज़रीन आपने भी करना है, छोटे छोटे से बच्चे इतने प्यारे प्यारे जो नारे दे रहे हैं। जी आप बता जी। दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाए, 1500वां जश्न विलादत बनाए इंशाअल्लाह। और कौन यहाँ से? पूरा हो गया? चलें जी, ये हो गया पूरा। और उनको दे माइक। आप कोई नारा लगाएंगी? 1500वां जश्न विलादत मनाए। उनको कुर्सी पे जो है, जल्दी मदीने की जियारत को जाएं, 1500वां जश्न विलादत मनाए। अल्लाह हम सबको ले जाए मक्के मदीने। और जनाब ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ इंशाअल्लाह। हदीस का पैकेज भी सुनते हैं हम। अन इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ूरु क़ुबा राकिबन व माशियन फ़युसल्ली फ़ीही रकअतैन व फ़ी रिवायतिन कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअती मस्जिद क़ुबा कुल्ल सब्तिन राकिबन व माशियन व कान इब्न उमर यफ़अलुहु। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सवार होकर और पैदल मस्जिद क़ुबा की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले जाते और वहाँ 2 रकात नफ़ल अदा फरमाते। और एक रिवायत में है कि नबी रहमत शफ़ीए उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हर हफ्ते के दिन सवार होकर और पैदल मस्जिद क़ुबा तशरीफ़ ले जाते थे। और जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा भी इसी तरह किया करते थे। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैयबा हमारे लिए
مشعل ہدایت ہے، چاہے آپ کے فرامین ہوں، چاہے آپ کے اعمال ہوں، یعنی جسے ہم سنتیں کہتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں کلام شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 1500واں جشن ولادت ہم منا رہے ہیں، تو ایک کلام بھی شامل کرتے ہیں۔ جی 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی، 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 بولو 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے گے، اٹھو اے بے سہارو سرکار آ رہے ہیں، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر، اے خلد کی بہارو سرکار آ رہے ہیں، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، بولو آ گئے نبی، میرے آخری نبی، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، انس و جن فرشتے غور ہو رہے ہیں سب فدا، انس و جن فرشتے غور ہو رہے ہیں سب فدا، شان کی ادا، شان کی ادا، چہرہ چاند سا، آ گئے نبی، آخری نبی، مستیوں سرور میں بزم کائنات ہے، مستیوں سرور میں بزم کائنات ہے، عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے، عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے، عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے، سج گئی زمین عرش سج گیا، سج گئی زمین عرش سج گیا، دیکھو آ گئے نبی، میرے آخری نبی، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آخری نبی، آ گئے نبی، آخری نبی۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ دھومیں مچانی ہے۔ آپ نے مدنی چینل تو مچا ہی رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی دھومیں مچانی ہے انشاءاللہ، حقوق عامہ کا خیال رکھتے ہوئے، پڑوسیوں کا، گلی والوں کا، محلے والوں کا خیال رکھتے ہوئے جشن ولادت منانا ہے انشاءاللہ، چراغا بھی کرنا ہے، پرچم بھی لگانے ہیں، اور انشاءاللہ دھومیں بھی مچانی ہے انشاءاللہ۔ بھی ہمارے ساتھ جناب بزرگ آ گئے ہیں اور بزرگ سنائیں گے بزرگوں کے اقوال، پیارے پیارے اقوال زرعی ہم شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دونوں بزرگوں سے، دونوں مبلغین سے ایک ایک کر کے ہم کال سنتے چلے جائیں گے۔ ان کو مختصر سا سیگمنٹ ہے، 15 اقوال ہیں، اور ہر کال ایسا ہوتا ہے کہ پورا پروگرام اس پہ ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ مختصر سا کر کے ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم جو ہے بڑھیں گے۔ جی اثار ہو رہا ہے، یہ بھی اثار ہے نا؟ حضرت عبداللہ بن عباس
رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ حلال روزی کمانا جی ایک پہاڑ کو دوسرے پہاڑ تک لے جانے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ مشکل بھی ہے، اور پھر اس کا اجر و ثواب اور اس کا دنیا میں جو انعام ملتا ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے پھر وہ اسی نوعیت کا ہے، اس کی جو برکتیں ملتی ہیں وہ الگ ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بڑوں کی باتیں بھی بڑی۔ جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان، ہم نشین کی عزت کرنا یہ بہترین بھلائیوں میں سے ہے۔ واہ اللہ، آپ جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اس کی عزت کریں۔ بعض اوقات بے تکلفی میں یوں ہوتا ہے کہ جناب یہ سے تو اپنا یارانہ ہے، تو پھر یاری دوستی میں جو ہے اس کی بےزتی کرتے رہتے ہیں، اس بیچارے کے دل پہ آریاں چلتی رہتی ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے اس کی طرف۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، اپنی ضرورت و حاجت کا مطالبہ ضرورت مند کے انداز میں ہی کیا جائے، نہ کہ حاکمانہ انداز۔ واہ زبردست۔ سبحان۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد، نفس کی سلامتی اس کی بات نہ ماننے میں ہے۔ نفس کی سلامتی، نفس کی سلامتی نہ ماننے میں۔ نفس عمومی طور پہ برائیوں کا مشورہ دیتا ہے، تو برے مشورے مانیں گے تو پھر نفس، آپ بھی پھنسیں گے، نفس بھی پھنسے گا، اس کے مشورے پہ عمل نہ کریں اس کی سلامتی رہے گی۔ جی نفس کی سلامتی اس کی بات نہ ماننے میں ہے، جبکہ اس کا وبال اس کی بات ماننے میں ہے۔ اس کا وبال اس کی بات ماننے میں، بات مانیں گے تو پھنس جائیں پھنسیں گے۔ حضرت سیدنا ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح برائی کے اڈوں پہ جانے والا بھی مورد الزام ہوتا ہے، ایسے ہی جو شخص برائیاں کرنے والے سے دوستی رکھے وہ بھی محفوظ نہیں رہتا۔ ایسے دوست اپنانے ہی نہیں ہے جو برے ہوں۔ آپ برائی میں مبتلا نہیں ہوں گے تو بھی تہمتیں لگیں گی، تو برے دوست چھوڑنے ہیں اور 15 صوبہ جشن ولادت منانا ہے۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد، ایک ماہ یا ایک ہفتے یا ایک دن یا جتنی اللہ توفیق دے اتنے عرصے تک کسی مسلمان گھرانے کی کفالت کرنا میرے نزدیک نفلی حج در حج کرنے سے زیادہ پسندیدہ۔ اللہ اکبر، حج در حج کرنے سے بہتر ہے۔ بعض اوقات ہم دیگر کاموں میں لگے ہوتے ہیں اور چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے۔ آس پاس دیکھیے جو سفید پوش طبقہ ہے، ضرورت مند طبقہ ہے، کم آمدنی والے افراد ہیں، آپ کے خاندان میں بھی ممکن ہے ہوں، تو ان کی خاموشی کے ساتھ جب تک جس مد میں ممکن ہے جائز مدد کرتے رہیں، اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، اس کی برکتیں ملیں گی، آخرت میں بھی ملیں گی۔ جی حضرت۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جب تم ضرورت مند و محتاج ہو تو اپنی ضرورت اور غربت کو اپنے اور لوگوں کے درمیان نہ رکھو، بلکہ اپنے اور رب کے درمیان رہنے دو، تاکہ تم لوگوں کی نظروں میں ذلیل نہ ہو۔ لوگوں کو ضرورت بتائیں گے، ضرورت بھی پوری نہیں ہوگی اور آپ کا گراف بھی گرتا چلا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 3 خصلتیں یہ جاہل کی پہچان ہوتی ہیں، خود پسندی، بے مقصد باتوں کی بہتات، اور کسی کام سے دوسروں کو روکنا مگر خود اس میں پڑ جانا۔ اللہ ہمیں تینوں آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ جی حضرت سیدنا ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقل مند کے لیے ضروری ہے جب تک بولنا ضروری نہ ہو جائے تب تک خاموشی برتے، بول کر ندامت اٹھانا پڑتی ہے، مگر ایسا بہت کم ہے کہ خاموش رہ کر شرمندگی اٹھانا پڑے۔ ہاں جی، خاموش رہ کر شرمندگی نہیں ہوتی، بول کر ہوتی ہے، لیکن کیا کریں کہ زبان 32 دانتوں کے حصار میں رہنے کے باوجود رکتی نہیں ہے۔ بہرحال ہم نے کوشش نہیں چھوڑنی، کوشش کیے جانا ہے۔ جی حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان، کسی شخص کے ساتھ بھائی بندی قائم کرنا چاہتے ہو تو پہلے اسے غصہ دلا کر دیکھو، اگر وہ غصے میں بھی تمہارے ساتھ انصاف کرے تو ٹھیک، ورنہ اسے چھوڑ دو۔ ہاں بھائی اس فرمان پہ ایسا نہ ہو کہ فوری سے عمل شروع کر دے کہ چلو غصہ دلا کے دیکھتے ہیں تو مہنگا پڑ جائے گا۔ یہ بڑا حکمت بھرا فرمان ہے، مطلب کنڈیشن ایسی ہو جس میں بندہ اپنے حواس پہ قابو نہیں رکھ پاتا، جو بھی ہے کبھی اس کو غصے کی حالت جی غصے کی حالت میں دیکھیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام کر دیں اسے غصہ آئے تو پھر دیکھوں، تو ایسا نہ ہو وہ آپ کو مہنگا پڑ جائے۔ جی پہچان تو ہو جائے گی لیکن مطلب وہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔
حضرت شفیق بن ابراہیم ازدی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، جو اپنی معرفت خداوندی کو پہچاننا چاہے اسے چاہیے کہ غور کرے کہ اللہ پاک کے کیے گئے وعدوں پر اس کا دل زیادہ بھروسہ کرتا ہے یا لوگوں کے کیے گئے وعدوں پر۔ اللہ پہ کتنا بھروسہ ہے، اگر آسان الفاظ میں کہوں، اللہ پہ آپ کا ٹرسٹ لیول کیا ہے، توکل کیا ہے، اس کو پہچاننا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ نے جو وعدے کیے ان پہ کتنا اعتماد ہے، اور جو لوگ وعدے کرتے ہیں ان پہ کتنا اعتماد کرتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھ لے۔ اب ہے بڑا خوبصورت فرمان جی، معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بغیر کسی عمل کے جنت کی خواہش کرنا یہ خطا ہے، بے سبب شفاعت کا منتظر رہنا یہ دھوکہ ہے، اور جس کی نافرمانی کی ہو اس سے مہربانی کی امید رکھنا یہ نادانی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے، گویا کہ گندم بو کے جو کی امید رکھنا، آم کی گٹھلی بو کر جناب کسی اور پھل کی امید رکھنا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو منزل پانی ہو وہ کام کرے جی۔ حضرت میاں غلام اللہ ثانی صاحب شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ نماز مکمل انہماک کے ساتھ اور رضاء الہی کے لیے پڑھنے سے تصورات اور خیالات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں وسوسے آتے ہیں، تو نماز آپ نے ایسے پڑھنی ہے جیسے بیان کیا گیا، پورے انہماک کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وسوسے اور خیالات خود کٹتے چلے جائیں گے جی۔ سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان کہ جب تک تجھ میں تکبر اور غصے کی عادت موجود ہے خود کو نیک تصور نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، خوش فہمی ہوتی ہے ہم نیک ہیں، تو غور کر لیں۔ حضرت ابراہیم بن محمد النصر عبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوقات کی رعایت کرنا بیداری کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ جی، ایک پیکج کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس قبلہ مفتی حسان صاحب مدظ اللہ العالی کا ایک ویڈیو پیکج ہے، پڑھتے ہیں اور سنتے دیکھتے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، مرحبا۔ الحمدللہ ہم وہ خوش نصیب امتی ہیں جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بلا شبہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم الشان رسول تشریف لے آئے۔ اور کہیں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، بلا شبہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا۔ الحمدللہ ہر سال اہل سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت مناتے ہیں، اور یہ سال تو وہ سال ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کو 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے۔ تو اس سال ہم نے منانا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت انشاءاللہ عز و جل۔ 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے۔ ہاں جی، 1500واں جشن ولادت منانا ہے، اور مدنی چینل آپ کو یاد بھی دلاتا رہے گا، طریقے بھی بتاتا رہے گا۔ کال دے دیں۔ میں محمد تاریہ ہوں اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو کلام سناؤں گی۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر ورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ پیارے بچوں، میں نیت کرتی ہوں کہ میں آج سے روزانہ 1500 مرتبہ درود پاک پڑھوں گی اور 15 بچوں کو اس کی دعوت بھی دوں گی۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ واہ بھائی واہ، یہ تو ہماری بڑی زبردست کم سن مبلغہ ہیں، خود بھی پڑھیں گی انشاءاللہ، 15 بچوں کو دعوت بھی دیں گے۔ آپ بھی نیت کرتے ہیں بھائی؟ نیت کر لیں انشاءاللہ 1500 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ ہوں گے،
ہم ہوں گے اور انشاءاللہ بزرگ بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، اور اسی طریقے سے مختلف سیگمنٹس لے کر چلیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ، سنتیں اپنائیں گے، 1500واں جشن ولادت منائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، مرحبا آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، مرحبا 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے، 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے۔